لوگ آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا آخر چاہتے کیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی اور مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ رہے اور مولانا صاحب نے بہت سے پروگرامات کیے، بہت سے بڑے بڑے جلسے کیے، عوام مولانا صاحب کے ساتھ تھی سڑکوں پر۔ اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوئے اور اب چونکہ ان کے جو اتحادی تھے پی ڈی ایم میں وہ حکومت میں ہیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کا وزیر اعظم ہے، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب صدر ہیں، تو مولانا صاحب پھر بھی جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں۔ اور اب بھی مولانا صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے صحیح معنوں میں الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن ہونے چاہیے۔ مطلب لوگوں کا پوچھنا یہ، کہنا یہ کہ آخر مولانا صاحب چاہتے کیا ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب تو اقتدار کے لیے جو ہے وہ مولانا صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا مولانا صاحب صدر بننا چاہ رہے ہیں، یا مولانا صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مولانا صدر بننا چاہے یا وزیر اعظم بننا چاہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی سیاست میں آ رہا ہے یا سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی تنظیمیں ہیں وہ سب یہ چاہتی ہیں کہ ہماری جو ہے وہ جماعت اقتدار میں آئے، تو اگر مولانا صاحب چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے۔ البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اقتدار ہے، صرف کرسی ہے، یا عوام کی خدمت ہے، یہ فرق ہے۔ تو اب جو لوگ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں ان کا مقصد اور ٹارگٹ جو تھا وہ صرف کرسی حاصل کرنا تھا، وہ چاہے کسی بھی طرح مل جائے، وہ چاہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے، بھیک مانگ کے، کسی کے جوتے سیدھے کر کے، یا امریکہ کی غلامی کر کے ان کو کرسی مل جائے، ان کو کرسی سے مطلب ہے۔ تو ان کو کرسی سے مطلب تھا، کرسی مل گئی، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، زرداری ہو، یا کوئی بھی ہو، ان کو کرسی مل گئی۔ مولانا صاحب کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے، جو جمہوری لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں وہ سیاست میں آئیں، سیاست کریں، الیکشن لڑیں، عوام جس کو منتخب کرے وہ آئے گورنمنٹ میں اور اپنی حکومت کرے، عوام کی خدمت کرے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر۔ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے ادارہ وہ اگر طاقتور ہے تو وہ لوگوں کا انتخاب کرے، سلیکشن کرے، الیکشن کی جگہ سلیکشن ہو، کبھی عمران خان کو لے آئے، کبھی شہباز شریف کو لے آئے، کبھی نواز شریف کو لے آئے، کبھی زرداری کو صدر بنا دیں۔ مولانا صاحب چاہتے تو اس دفعہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی حکومتی عہدہ لے لیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو ان کو فرمائش نہیں کی گئی ہوگی، ان کو عہدوں کی لالچ نہیں دی گئی ہوگی، بڑی بڑی فرمائشیں کی گئی مولانا صاحب کو، بڑی بڑی سیٹیں، اور ابھی کے پی کے گورنر کے بارے میں بھی ان کو بہت سی فرمائشیں کی گئی ہوں گی، اس طرح کی بہت سے عہدوں کی لالچ دی گئی ہوگی۔ لیکن مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں ایسا کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا کہ جو کسی کی غلامی کر کے یا جو کسی کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا ہو، بلکہ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت، جو پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، اس کے تحت کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے، کوئی بھی شخص آئے، کوئی بھی حکومت کرے، وہ مولانا صاحب کو قبول ہے، بجائے اس کے کہ طاقتور ادارے جو ہیں وہ کسی کو لے کر آئیں۔ یہ مولانا صاحب کو پہلے بھی قبول نہیں تھا اور اب بھی مولانا صاحب کو قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ اگر مولانا صاحب چاہتے تو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی عہدہ حکومتی لے کر اقتدار کے مزے لے رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا صاحب اب بھی سڑکوں میں ہیں، پی ڈی ایم کے آنے کے باوجود، اور پی ڈی ایم کے آنے سے پہلے بھی عمران خان کی حکومت میں بھی مولانا صاحب سڑکوں پر تھے۔ مولانا صاحب صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، بس آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک میں، اور صحیح معنوں میں الیکشن جو عوامی الیکشن ہے، عوام جسے منتخب کرے وہ آ کر حکومت کرے، تو انشاءاللہ مولانا صاحب کبھی بھی سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ مولانا صاحب کا صرف ایک ہی مشن ہے، وہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار اور اپنے اختیارات کے دائرے میں رہ کر کام کرے، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے، اور
قانون اور آئین کی بالادستی ہو، یہ مولانا صاحب چاہتے ہیں، بس مولانا صاحب کا یہی ٹارگٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔